الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم آتاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا فبقي عتود فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذهب به أنت وفي رواية قلت يا رسول الله أصابني جزع قال ذهب به متفق علیہ۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینوں کچھ بکریاں دتیاں کہ میں اپنے ساتھیاں تے تقسیم کر دیاں بطور قربانی دے جانور۔ ایک پٹھ بچ گئی، میں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا، آپ نے فرمایا چلو یہ تو کر دے۔ اس حدیث نو امام بخاری اور امام مسلم اور دیگر ائمہ نے بیان فرمایا۔ کل دسیا گیا سی کہ قربانی دے واسطے بنیادی شرط اس دا دوندا ہونا ہے، یہ دل سستی نہیں کرنی چاہیے۔ بعض لوگ تقلید دی بنا دے ہوتے وہ کہتے ہیں جی 1 سال دا جانور لگ جاتا ہے، حالانکہ 1 سال دا عموماً دوندا نہیں ہوتا۔ یہ دوندے دے سری الفاظ نے کہ جانور دوندا ہونا چاہیے، اس واسطے کوئی بھی آدمی شک و شبہ والے کام وچ نہ پوے۔ دوندے تے کوئی اختلاف نہیں، دوندا سب دے نزدیک لگتا ہے، لیکن 1 سال والا وہ صرف چند لوگوں دے نزدیک لگتا ہے۔ انہاں دی تقلید کردے ہویا اسی ایک مشکوک کام کریے جڑا حدیث دے صریح الفاظ دے خلاف ہے۔ حدیث دے صریح الفاظ تو دوندے دینے، مسن یا مسنہ یہ دند چوں لیا گیا ہے، عربی وچ دند نو سن کہندے نے، تے مسن دا معنی جڑا دوندا ہوئے جیدے نمے دند آ جان انہوں کہندے نے مسن یا مسنہ۔ اسری الفاظ نے ان الفاظ دے ہوندے ہویا پھر انسان مشکوک کام کرے، مشکوک کام جڑا اکثریت دے نزدیک درست نہیں، چند لوگوں نے کہا چلو کر لو، یہ بہت غلط بات ہے۔ کوئی آدمی یقینی بات نو چھوڑ کے مشکوک کام کرے، اس واسطے دوندا جانور ہی کرنا چاہیے۔ عمر کا کوئی تعلق نہیں، عمر ویسے بھی لوگوں کو یاد نہیں رہندی،
چلو اپنے گھر دے جانور دی تے شاید عمر یاد ہوئے، جدو دوسرے کولو لینے کوئی پتہ نہیں وہ صحیح دسے غلط دسے، تے پھر کس طرح تسی وہ دے سال دا تعین کرو گے؟ شریعت دس دی ہے ظاہری گلاں جہڑیاں اکھاں نال نظر آ جان، جنہیں شک شبہ نہ رہے۔ دوندا وہ اکھاں نال نظر آئے گا کہ نویں دند آ گئے نے، نویں دند آ گئے نے، پرانے گر گئے نے، یا گر گئے نے یا نویں آ گئے، دونوں چوں ایک کام ہو جائے تے اسی انہوں دوندا کہاں گے۔ یہ ہے اکھاں دیکھن والی گل، یہ سانوں کو دھوکھے چ نہیں رکھ سکتا، کسی نو پوچھن دی بھی لوڑ نہیں۔ یہ عمر دے بارے لازمن پوچھا جائے گا، ہر کسی کول تے اپنا جانور نہیں ہوگا، وہ پوچھے گا کنے چر دا جی؟ ویچن والے بندے حاجت مند ہوندے نے، انہاں نوں پیسے دی لوڑ ہے، تے ہو سکتا ہے وہ ایویں ہی کہہ دین دی سال دا، تے اسی ایک مشکوک کام دے اندر پہ گئے۔ ایک تو لفظ غلط، ایک سال دا، مسنہ دا معنی دوندا، مسنہ دا معنی ایک سال دا نہیں۔ عربی زبان چ مجھے اگے دسیا سن نون دی شد نال، یہ دند نو کہندے نے سن، تے جڑا سال ہے نا اونوں کہندے نے سنتن عربی زبان چ، تے سنتن وچ نون تے شد نہیں آندی، سنتن وچ نون تے شد نہیں آندی، یہ ہور مادہ ہے، سنتن تے سنن ہور مادہ ہے۔ یہ جڑا آپ نے فرمایا نا لا تذبحوا الا مسنہ، یہ نون تے شد ہے، اس واسطے یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ جی ایک سال کا جانور بھی لگ جاتا ہے۔ اوپر دے واسطے پچھلا تیسرا پکا چلایا جتنے بندے ہی کوئی دیکھیا بھی کرو۔ اس واسطے دوندا ہی ہونا چاہیے۔ ہاں جس طرح میں دسیا کہ کدی ہوندی کوئی مجبوری، شریعت اس مجبوری کا لحاظ رکھ لیندی ہے۔ وہ کی ہے مجبوری؟ وہ مجبوری یہ ہے، وہ مجبوری یہ ہے، میں نے دسنا یہ مجبوری یہ ہے کہ دوندا نہیں ملتا، جدو نہیں ملتا تو پھر آپ نے فرمایا چلو جزا کر لو، بھیڑ دا بچہ جڑا چنگا پڑھیا ہوئے دیکھن وچ دوندا ہوئے ویسے دوندا نہیں، اسی کہاں گے دوندے دے قریب ہو گیا، دوندے دے قریب۔ ایک دو صورتاں ایتھے بھی ہیں جڑیاں حدیث کے اندر آئیاں۔ ایک عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ دی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینوں کچھ بکریاں دیتیاں۔ عربی زبان چ بکری بکرے چ کوئی فرق نہیں، دونوں اسی غنم کہاں گے بکرا کہاں گے، دونوں مذکر نو بھی مؤنث نو بھی، گائے بھی بکرا تے بیل بھی بکرا، تے بکری بھی غنم تے بکرا بھی غنم، عربی چ انہاں لفظ کوئی فرق نہیں، تے شرعی طور تے بھی مذکر مؤنث دا کوئی فرق نہیں، مذکر نہیں کر سکتے مؤنث کر دے کوئی روڑا نہیں، یعنی مؤنث دا بھی اتنا ہی ثواب ہے جنہ مذکر دا۔ ہاں ایک بات ہے کہ خرچے دا حساب ہوتا ہے، جڑا تھوڑا خرچ کرے گا تھوڑا ثواب، جڑا بہتا خرچ کرے گا بہتا ثواب۔ تو وہ کہندے نے مینوں کچھ بکریاں دیتیاں اللہ دے رسول نے کہ اپنے ساتھیاں نوں یہ تقسیم کر دے قربانی دے جانور دے طور تے۔ بعض بندیاں کو جانور نہیں ہوتا، مالدار لوگ یا حکومت انہاں واسطے قربانی دا انتظام کر دے تو بڑی اچھی بات ہے۔ اس واسطے آپ نے بکریاں دیتیاں کہ بھی اپنے قبیلے وچ ونڈ دے۔ وہ کہندے نے میں ونڈیاں تے انہاں چوں ایک بکری یا بکرا وہ اجے دوندا نہیں سی ہویا، جڑا بچ گیا، دوندے تو تقسیم کر دیتے میں سارے، وہ ایک بچ گیا۔ یہ انہاں دے انصاف دی دلیل ہے کہ چنگا نہیں رکھیا اپنے واسطے۔ ایک ہوندا ہے پہلے ہی سام کے رکھ لے کہ بھی میں جو تقسیم کرنے ہیں تے میرا بھی حق ہے تے میں پہلے ہی چنگا اپنا رکھ لواں، باقی نو بعد چ دواں، نہیں باقی نو پہلا دیتے۔ جڑا بچیا پھر وہ دسیا اللہ دے رسول اے بچیا ہے دوندا تے نہیں۔
فرمایا کوئی تیرے ورگا بندہ کر دے تو کر دے، یعنی غریب آدمی جہدے کول قربانی نہیں تے او قربانی خریدن دی استطاعت بھی نہیں رکھتا، قربانی خریدن دی طاقت بھی نہیں رکھتا، اس قسم دا بندہ انہوں اگر کوئی دے دے یا او دے کول کوئی ایہو جہا جانور ہوئے جڑا دوندا نہیں ہویا قریب ہے تے ایہو جے بندہ کر دے تے گزارا ہے۔ نال آپ نے یہ بھی فرمایا وَلَن تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ، تیتھوں علاوہ کسے تو کفایت نہیں کرے گا، تینوں تو میں اجازت دے رہے ہیں، اللہ دے رسول نو اجازت ہے، آپ جنوں چاہن اجازت دیں نہ چاہن نہ دیں، آپ نے انہوں اجازت دیتی، فرمایا تیتھوں علاوہ کسے تو کفایت نہیں کرے گا۔ ایک دوسری روایت ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں قربانی والے دن عید پڑھن جان تو پہلے ہی جانور ذبح کر دیتا، اپنا جڑا دوندا سی نا وہ میں جانور پہلے ہی ذبح کر دیتا عید پڑھن جان تو۔ جدوں عید دا خطبہ دیتا اللہ دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تے آپ نے مسئلہ دسیا، آپ نے فرمایا کہ بھئی عید پڑھن تو بعد قربانی ذبح کری دی ہے، پہلا نہیں، یہ مسئلہ دسیا آپ نے۔ فرمایا جڑا بندہ عید دی نماز تو فارغ ہو کے پھر قربانی کرے انہیں صحیح قربانی کی تھی، تے جیڑا اس تو پہلے کرے او دی قربانی نہیں، وہ تو انہیں گوشت کھان واسطے جانور ذبح کیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں کھڑا ہو کے کہنے لگے اللہ دے رسول میرے کولوں تو غلطی ہو گئی کہ میں جانور قربانی دا ذبح کر بیٹھا، صبح میرے علاقے دے لوگ غریب سن، میں سمجھا جلدی جلدی انہاں نو گوشت بنا کے دیاں تاکہ اے کھا کے تے پھر عید پڑھن جان مثلا۔ آپ نے فرمایا نہیں بھی یہ تے گوشت دا جانور ہے، قربانی نہیں۔ میں پھر کیا اللہ دے رسول میرے کول ایک دودھ والی بکری ہے، وہ دیکھن وچ ایڈی موٹی ہے بھی 2 بکریاں دے برابر ہے، لیکن دوندی نہیں، 2 بکریاں دے برابر، گوشت دے لحاظ نال دیکھیے تے 2 بکریاں دے برابر۔ وہ کردیاں فرمایا چلو تم کر دے پھر، گویا یہو جہا بندہ جہدی قربانی ضائع ہو جائے، جہدی قربانی ضائع، جس طرح انہاں کولوں ضائع ہو گئی وقت تو پہلا ذبح کیتی گئی، یا خدا نہ خواستہ کوئی چرا کے لے گیا، یا ویسے جانور نو کچھ ذبح کرنا پہ گیا کوئی بیماری دی وجہ نال یا کوئی ہور وجہ، تے ہن وہ مزید لین دی طاقت نہیں رکھتا کہ مزید قربانی لوے۔ اگر کوئی ایسی شکل ہے تے اللہ تعالیٰ دے نزدیک تے وہ دی قربانی لگ گئی نا، انہیں قربانی دا جانور لیا، کوئی چوری کر کے لے گیا، چونکہ انہیں تے اللہ واسطے لیا سی لہٰذا وہ دی قربانی لگ گئی۔ لیکن اگر وہ کر سکتا ہے، طاقت ہے تے دوبارہ خرید کے کرے، نہیں طاقت تے پھر اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے مطابق کوئی ضروری نہیں کہ دوبارہ کرے۔ انہوں دوبارہ طاقت تو نہیں سی کرن دی، لیکن یہ کول ایک پٹھ کھڑی سی موٹی تازی، فرمایا چل پھر تو یہ کر دے۔ وہ اس قسم دا معذور بندہ، اس قسم دا معذور بندہ اگر کرے تو او دی کچھ گنجائش ہو سکتی ہے، اس تو علاوہ نہیں۔ اس تو پہلے بھی یہ مسئلہ بیان ہویا ہے کٹے دی قربانی دا، او دا بھی اسی قسم دا مسئلہ ہے کہ انسان نو شک شبے چ نہیں پینا چاہیے بھئی مسنہ دا مہینہ دوندا، کسی نے مہینہ کرتا 1 سال والا جڑا غلط مہینہ ہے، تے اسی یہ شک چ پے کے 1 سال والا جانور نہ کریے، دوندا کریے جڑا صریح لفظ ہے۔ اسی طرح کٹے دی قربانی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ثابت، یہ سارے دا اتفاق ہے، جڑے کٹے دی قربانی نو جائز سمجھتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ آپ نے نہیں کی تھی، بلکہ آپ دے دور وچ جانور ہے نہیں سی ہوتے، شاید ہن بھی نہ ہوئے،
البتہ عراق کہندے نے کہ عراق وچ ہے سی، لیکن اس وقت عراق فتح نہیں سی ہویا۔ عراق تے فتح ہویا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور چ۔ کچھ لوگوں نے اس کٹے نو گائے دے مثل قرار دے کے بھی گائے ورگا ہے، انہوں نے کیا چلو کٹا کر دیو، لیکن ایک آپ کو نہیں ثابت، انہوں قیاس کہتے ہیں کہ وہ دے ورگا لگتا ہے، چلو وہی حکم دے دیو انہوں، لیکن ایک قیاس ہے مشکوک کہ شک شبہ کس طرح کہ مکمل تو نہیں، گائے مکمل اپنے مجھ ورگی نہیں، مجھ دے اور خصوصیات نے تے گائے دی اور خصوصیات نے، ظاہر ہے قیمتوں دا فرق ہے، اوصاف دا فرق ہے، کئی فرق نہیں۔ تو کچھ لوگوں نے قیاس کردے ہوئے ہیں کیا چلو جی کٹا کر دیو، لیکن یہ قیاس ہے، یاد رکھو صرف قیاس۔ تو ایک آدمی قربانی کرے، پیسہ بھی لائے، پھر ایک مشکوک کام کرے جہدے بھی شک و شبہ ہے، تو یہ پھر اچھی گل تے نہیں، سمجھداری دی گل تے نہیں، بلکہ اسی حماقت کہہ سکنے ہاں کہ جدوں ایک بندہ طاقت رکھتا ہے، اصل جانور ملتا بھی ہے، تو پھر وہ ایسا جانور کرے جی اللہ دے رسول کو قربانی نہیں ثابت، یہ پھر مشکوک کام کرنے والی بات ہے۔ تو اللہ دے رسول نے فرمایا جس طرح حرام تو بچ دیو نا، شک شبے تو بھی بچو، جے شک شبے تو نہیں بچو گے فرمایا پھر تسی حرام وچ پہ جاؤ گے۔ باقی باتیں انشاءاللہ پھر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا واغفر حوباتنا وتقبل توباتنا۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ اللہم اہدنا لأحسن الاخلاق والاعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها ولا يصرف عنا سيئها إلا أنت۔ اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت۔ اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفر والكافرين، ودمر على أعداء الدين، ودمر على أعداء الدين۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين۔